الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله العظيم عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاذة والقاصية والناحية إياكم والشعاب عليكم بالجماعة العامة أو كما قال. رفیقان گرامی، عشاء کے بعد سے لے کر اب تک الحمدللہ آپ تمامی حضرات گفتگو سماعت کر رہے ہیں. الحمدللہ میں بھی آپ کے دیار میں عثمان نگر میں حاضر ہوا ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اہل اسٹیج کی خاص کر توجہ، گفتگو بہت غور سے سننا ہے. سنیں گے نا؟ ہاتھ اٹھائیں. انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور گفتگو سن کر کے عمل کرنا ہے انشاءاللہ. آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں، سننے کو مل جاتا ہے کہ ہمیشہ رد پر تقریریں کتنی ہوں گی، اور ہمارے معاشرے میں کچھ انسان، کچھ بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو رد پر تنقید کرتے ہیں. لیکن ذرا یہ بتا دینا چاہتا ہوں، یہ ذرا ذہن میں محفوظ رکھ لیں کہ امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد اعظم شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، اور ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. میرے امام نے ہمیں پیغام دے دیا، فرماتے ہیں غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اور جناب علی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ رد بدمذہبہ ہماری طرف سے جاری و ساری اپنی ذات کو لے کر کے نہیں ہوا. یہ بدمذہبوں کا رد جناب علی اگر غور کیا جائے تو قرآن
فرماتے ہیں آیات بینات بھی نظر آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا لو. غور کریں, توجہ فرمائے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو قرآن میں حکم کیا دیا گیا؟ تم بھی اس کو کیا بنا لو؟ کھلا دشمن بنا لو. کیوں؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. توجہ رکھیں ذرا کہ وہ تو اپنے گروہ کو اپنی طرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ انہیں جہنم میں ڈھکیل دے. آج میں ان حضرات سے بھی ان کو بتا دینا چاہتا ہوں, چونکہ یہ کانفرنس رد بد مذہبہ, رد وہابیہ و دیابنہ کے تعلق سے ہو رہی ہے, تو میں کشف راز نجدیت کر دینا چاہتا ہوں. اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہمارے بزرگوں نے, ہمارے اسلاف نے, ہمارے علماء نے اپنی بڑی بڑی کتابوں میں وہ عقیدے ہم تک پہنچائے ہیں جو صحابہ کرام کے عقیدے تھے. اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ جب تک آپ کی زندگی ہے اور آپ لوگوں کی حیات اللہ نے جب تک مقدر کی ہے, تب تک اہل سنت والجماعت کے جو احکام یعنی عقائد ہیں ان پر قائم رہنا اور انہی پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت نصیب فرمائے. آپ دیکھیں میں اشعار کی تشریح کروں گا, اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی کون. ابھی حدیث و قرآن کی روشنی میں بھی گفتگو کی جائے گی, آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. تقریر چیخنے چلانے کا نام نہیں بلکہ تقریر دل میں اتارنے کا نام ہے. تقریر جب تک سمجھ میں نہ آئے تو کیا فائدہ. اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن فرماتے ہیں نجدیہ سخت ہی گندی ہے طبیعت تیری. ذرا غور کریں اشعار پر. نجدیہ سخت ہی گندی ہے طبیعت تیری اور کفر کیا شرک کا فضلہ ہے نجاست تیری. کفر کیا شرک کا فضلہ ہے نجاست تیری. اور آگے فرماتے ہیں خاک منہ میں تیرے کہتا ہے کسے خاک کا ڈھیر. یہ وہابی نجدی ان کے تواغیت اپنی اپنی کتابوں میں کہہ کر چلے گئے, گستاخیاں کر کے چلے گئے. کہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, کہیں یہ کیا کہ نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے, کہیں یہ معاذ اللہ رب العالمین. تو اسی کو کہا خاک منہ میں تیرے کہتا ہے کسے خاک کا ڈھیر. مٹ گیا دین ملی خاک میں عزت تیری. مٹ گیا دین ملی خاک میں عزت تیری اور تیرے نزدیک ہوا کذب الہی ممکن. اس کو ذرا سنو. ان کا بڑا مولوی اس نے اپنی کتاب میں غور کرے ذرا, اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ رب العالمین. اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے کہ نہیں؟ بولو پاک ہے. اور حوالہ ہمارے ساتھ ہے, ہم حوالہ دکھا سکتے ہیں. صاف لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بولنے پر قادر ہے معاذ اللہ. تو اسی کو شعر میں کہا ہے کہ تیرے نزدیک ہوا کذب الہی ممکن, تجھ پہ شیطان کی پھٹکار یہ ہمت تیری. تجھ پہ شیطان کی پھٹکار یہ ہمت تیری. نجدیہ سخت ہی گندی ہے طبیعت تیری. اور آگے فرماتے ہیں علم شیطا کا ہوا علم نبی سے زائد. ان کے مولوی نے کہا کہ جتنا علم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اس سے زیادہ شیطان کو حاصل ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ بدعقیدہ اتنی گستاخیاں کر کے چلے گئے، اسی کو کہا کہ علم شیطان کا ہوا، علم نبی سے زائد، پڑھوں لا حول نہ کیوں دیکھ کے صورت تیری، پڑھوں لا حول نہ کیوں دیکھ کے صورت تیری، پڑھوں لا حول نہ کیوں دیکھ کے صورت تیری۔ اور آگے فرماتے ہیں بہت، دیکھیے آج سب پتہ چل جائے گا، اس کے بعد گفتگو آگے ہوگی۔ یاد خر سے ہو نمازوں میں خیال ان کا برا، یہ بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہے ایک مولوی نے کہ اگر نماز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال آ گیا تو نماز باطل فاسد، معاذ اللہ رب العالمین۔ عبارت کے الفاظ کچھ الگ ہیں لیکن مفہوم اس کا یہ بیان کیا میں نے، اور کتنی بڑی گستاخی کی، اسی کو کہا کہ یاد خر سے ہو نمازوں میں خیال ان کا برا، اف جہنم کے گدھے اف یہ خرافت تیری۔ ان کی تعظیم کرے گا نہ اگر وقت نماز، ان کی تعظیم کرے گا نہ اگر وقت نماز، ماری جائے گی تیرے منہ پہ عبادت تیری، ماری جائے گی تیرے منہ پہ عبادت تیری۔ اور آگے فرماتے ہیں، ذرا ان اشعار کو سن لے جلدی جلدی، کہ فرماتے ہیں ہے کبھی بوم کی حلت، بوم کا معنی ہوتا الو، کسا کہتے ہیں بوم؟ الو کو کہتے ہیں۔ ہے کبھی بوم کی حلت، کبھی تمہارے یہاں الو حلال ہے، کہتے ہیں ہے کبھی بوم کی حلت تو کبھی زاغ حلال، زاغ کوے کو کہتے ہیں، کبھی الو حلال ہے کبھی کوا حلال ہے کبھی بوم کی حلت تو کبھی زاغ حلال، جیفا خواری کی کہیں جاتی ہے عادت تیری، جیفا کہتے ہیں مردار کو، یعنی مردار کھانے کی تیری عادت کہیں جاتی ہے، ہنس کی چال تو کیا آتی گئی اپنی بھی، اجتہادوں سے ہی ظاہر ہے حماقت تیری۔ اور یہ بیان کیا گیا کہ عبد وہاب کا بیٹا ہوا شیخ نجدی، عبد وہاب کا بیٹا ہوا شیخ نجدی، اس کی تقلید سے ثابت ہے ضلالت تیری، اسی مشرک کی ہے تصنیف کتاب التوحید، اسی مشرک کی ہے تصنیف کتاب التوحید، جس کے ہر فقرے پہ ہے مہر صداقت تیری۔ اور ترجمہ اس کا ہوا تقویت الایمان نام، جس سے بے نور ہوئی چشم بصیرت تیری، واقف غیب کا ارشاد سناؤں جس نے کھول دی تجھ سے بہت پہلے حقیقت تیری، زلزلے نجد میں پیدا ہو فتن برپا ہو، زلزلے نجد میں پیدا ہو فتن برپا ہو، یعنی ظاہر ہو زمانے میں شرارت تیری، ہو اسی خاک سے شیطان کی سنگت پیدا، دیکھ لے آج ہے موجود جماعت تیری۔ اور فرماتے ہیں سر مڑے ہوں گے تو پاجامے گھٹنے ہوں گے، سر مڑے ہوں گے تو پاجامے گھٹنے ہوں گے، سر سے پا تک یہی پوری ہے شباہت تیری، سر سے پا تک یہی پوری ہے شباہت تیری۔ ادعا ہوگا حدیثوں پر عمل کرنے کا، جماعتیں آتی ہیں مسجدوں میں اور ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ آؤ اللہ و رسول کا ذکر کریں گے، حدیثوں پہ عمل کریں گے، اسی کو کہتے ہیں ادعا ہوگا حدیثوں پہ عمل کرنے کا، نام رکھتی ہے یہی اپنا جماعت تیری، ان کے اعمال پہ رشک آئے مسلمانوں کو، اس سے تو شاد ہوئی ہوگی طبیعت تیری، لیکن اترے گا نہ قرآن گلوں سے نیچے، ابھی گھبرا نہیں باقی ہے حکایت تیری، نکلیں گے دین سے یوں جیسے نشانے سے تیر، آج اس تیر کی ہے یہ سنجید تیری۔ یہ کچھ اشعار میں نے آپ کے سامنے رکھے اور اس میں ان کی حقیقتیں بیان کی گئی، ذرا غور کریں، توجہ فرمائیں، بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ. ذرا اب توجہ فرمائیں، آج کیوں ان کا رد کیا جاتا ہے یہ غور سے سننا. میں اپنی نہیں بلکہ ایک ایک بات حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کر کے جاؤں گا. اور اگر کوئی حوالہ لینا چاہے تو میں چیلنج کرتا ہوں، اور میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، جس وقت چاہو، جہاں چاہو، جس ٹائم چاہو، فقیر غفر لہ بات کرنے کے لیے تیار. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو بتاؤں، توجہ فرمائیں. اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود عن ابن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الشیطان ذیب الانسان کذیب الغنم یاخذ الشاذ والقاصیۃ والناحیہ ایاکم والشیاء وعلیکم بالجماعۃ العامہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سے کریں، توجہ فرمائیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ حدیث پاک روایت. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان ذئب الانسان، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے. اب ذرا عثمان نگر کے بسنے والے خوش عقیدہ سنی رضوی مسلمانوں، ذرا یہ بتاؤ، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، کیا وہ شیطان نہیں ہوگا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، سب کا پروف چاہیے. پکا شیطان ہوگا. اور جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتائے اور اپنی کتابوں میں لکھ کر کے چلا جائے، وہ شیطان ہے، وہ جہنمی ہے. اور جناب علی جو میرے اللہ پاک کی ذات اللہ رب العزت پروردگار عالم کے بارے میں یہ کہہ کر چلا جائے اور اپنی کتاب میں لکھ کر کے چلا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، ان کے گرو گھنٹالوں کی کتابیں چھان کر دیکھو گے تو یہ گستاخانہ عبارتیں آج بھی موجود ہیں. کہیں میرے علم میرے نبی کے غیب پر حملہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر حملہ کیا گیا، یعنی عبارتوں کی شکل میں. کہیں گستاخی کی شکل انہوں نے کبھی حاضر و ناظر ہونے پر بات کی، اور کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتایا، اور کبھی اولیاء کاملین کی شان میں گستاخی کی. لیکن یاد رہے، جب بھی انہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یعنی کسی بھی طریقے سے آپ کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ علم غیب کا معاملہ ہو، چاہے وہ حاضر و ناظر ہونے کا معاملہ ہو، چاہے وہ میرے نبی کے اختیار کا مسئلہ ہو، چاہے تصورات کا مسئلہ ہو، چاہے اولیاء کاملین کی یعنی طاقت و قوت اور ان کے فیض کا معاملہ ہو، جس پر بھی انہوں نے گستاخانہ عبارتیں لکھی. بریلی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان نے ہر عنوان پر قلم اٹھا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ دشمن احمد پر شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا محبت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت علامہ شکیل احمد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زندہ باد. بہت اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بہت توجہ ہے.
درود پاک کا ورد کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک یعنی صاحب مشکات نے بھی نقل فرمائی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ یہ حدیث پاک امام ترمذی نے بھی اپنی جامع ترمذی میں نقل فرمائی ہے، تخریج فرمائی ہے اور اس کو حسن قرار دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے بھی تخریج فرمائی ہے، اور اس کا خلاصہ کر کے شاید میری گفتگو مکمل ہو جائے۔ غور کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ ذیب کا معنی بھیڑیا ہوتا ہے، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، ایسا بھیڑیا جیسے کہ بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، آ جائیے آگے حدیث پاک میں بکریوں کی کوالٹی بیان کی گئی ہے، بکریوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاخذ الشاذۃ والقاسیۃ والناحیۃ، میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ اگر بکریوں میں بھیڑیا آ جائے تو بکریاں تین قسم کی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بکری شاذہ ہوتی ہے، ذال کی تشریح کے ساتھ، ذرا توجہ فرمائیں، غور کرنے کا مقام ہے۔ شاذہ اس بکری کو کہا جاتا ہے کہ اگر چند بکریاں چل رہی ہوتی ہیں، کوئی نئی بکری ان ریوڑ میں آ گئی اور تمام بکریوں میں آ گئی، تو جب نئی بکری آتی ہے، غور کریں، پہلے سے بکریوں بہت ساری بکریاں چگ رہی ہوں، چل رہی ہوں، اور ایک نئی بکری آ جائے تو وہ ان سے جلدی مانوس نہیں ہوتی ہے، ان میں جلدی میل جول نہیں کھاتی ہے، بلکہ اس کو زمانہ لگتا ہے، اس کو مطلب انسیت حاصل کرنے میں زمانہ لگتا ہے۔ اور ذہن کو ذرا قریب کرو، یہی حال ہے ہم اور آپ مسلمان خوش عقیدہ مسلمانوں کا کہ آج کا دور اتنا پرفتن دور ہے، ہم سادہ لوگ مسلمان ہیں، ہم سادہ انسان ہیں۔ آج یہ تبلیغی جماعت والے ہمارے خوش عقیدہ مسلمان بھائیوں کو اپنے پیار بھرے انداز میں یعنی الجھاتے نظر آتے ہیں اور طرح طرح کی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اور ان کے ایمان کو ڈاکہ ڈالنے کی، ان کے ایمان کو لوٹنے کی ناجائز کوشش کی جاتی ہے، اور ان کے ذہن میں یہ بھر دیا جاتا ہے کہ ہم اللہ و رسول کا ذکر کرتے ہیں، ہم اللہ و رسول کی حدیث پر عمل کرتے ہیں، مگر حدیث رسول میں بیان فرما دیا گیا عثمان نگر کے خوش عقیدہ مسلمانوں کہ ان کی مثال ان کی طرح ہے کہ جس طریقے سے بکریوں کا بھیڑیا ہوا کرتا ہے اور چرنے والی بکریوں کی طاق میں رہا کرتا ہے، اب وہ بکری جو اپنے ریوڑ سے الگ چلی گئی ہو، کسی وجہ سے دور ہو گئی ہو، جس طریقے سے وہ بھیڑیا موقع پا کر اس بکری پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو اپنی جان پر پڑی ہوتی ہے، وہ اپنی جان کو بچانا چاہتی ہے اور وہ اس کو لے جایا کرتا ہے۔ یہی حال ہے ان شیاطین کا، یہی حال ہے ان شیاطین کا جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر کے چلے گئے، یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے، اچھی اچھی باتیں کر کے انسان کو اپنے آپ میں لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اپنے جیسا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد عام مسلمان کہتا ہے یار وہ تو بہت اچھے اخلاق والے ہیں، وہ تو بہت عمدہ باتیں کرتے ہیں، وہ تو بہت پیار کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یاد رہے ان کی مثال اس بھیڑیے کی طرح ہے یہ جو بکریوں کی طاق میں رہا کرتا ہے۔ جب تک میٹھی باتیں ہیں لیکن جس دن موقع لگے گا تمہارے ایمان پر حملہ کیا جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان سے تو سیدھی بولی میں یہ کہنے دینا چاہیے کہ تمہاری اور ہماری کبھی نہیں بنے گی، جو نبی کے گستاخ ہیں وہ ہمارے کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم تو جو نبی کا وفادار ہوگا ہم اس کے ساتھ ہیں اور اسی کے ساتھ رہیں گے۔ بہت اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جناب علی دیکھیے یہ بڑا پرفتن دور ہے۔ یاخذ الشاذہ والقاسیہ، اور قاسیہ وہ بکری کہلاتی ہے جو اپنی دوسری بکریوں سے دور چلی گئی ہو، مگر کیسے چلی گئی ہو؟ دور چلی گئی ہو نفرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یعنی چراگاہ دور ہے وہاں سے، اس لیے اگر چلی گئی ہے تو اس کی بھی طاق میں رہتا ہے۔ آج ذرا دیکھ لیں، میری بات اگر غلط ہو تو مجھ سے کہہ دینا، اور میں حق بات کہنے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، الحمدللہ میں حق بات کہنے کا عادی ہوں اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ اب ذرا والناحیۃ،
तीनों किस्म की बकरियों को वो अपने अंडर में, अपने हमले में लेना चाहता है। आगे मेरे आका फरमाते हैं, इस जुमले पर जरा गौर करो, इय्याकुम वश्शिआबा, इय्याकुम वश्शिआबा, तुम ऐसी घाटियों से अपने आप को दूर रखो। ये करिया करिया है, डगर डगर, नगर नगर जो तबलीगी जमात टहलती है, बज़ाहिर हदीस पाक में इनकी अलामतें बयान की गई हैं, सीमाहुम तहलीक, उनकी अलामतें सर मुड़ाना होगी। कुरान बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, हदीस में है, लेकिन कुरान उनके हलक से, गलों से नीचे नहीं उतरेगा। और इतने रोजे रखेंगे कि तुम अपने रोजों को उनके रोजों के सामने हकीर समझोगी। इतनी नमाजें पढ़ेंगे कि तुम्हें लगेगा कि बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेजगार है, लेकिन दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे कि तीर कमान से निकल जाता है। आज लोग बात करते हैं सुलह कुल्लियत आम होती चली जा रही है, इससे भी वो भी हमारे अपने हैं, ये भी हमारे अपने हैं, इनसे भी हाथ मिला लिया जाए, उनसे भी हाथ मिला लिया जाए। कुरान करीम का ऐलान तो सुनो, इन्ने शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। जरा बताओ, जो नबी की शान में गुस्ताखियां करके चले गए, क्या उनसे हमारा तालमेल हो सकता है? उनके मानने वालों से हमारा तालमेल हो सकता है? जिन्होंने मेरे नबी की शान में और अंबियाए कामिलीन की शान में तरह तरह की बातें की और गुस्ताखों से यानी गुस्ताखाना इबारतें नकल की, उनसे हमारा समझौता ना आज है ना कभी होगा। हमारे बरेली के इमाम ने ये सबक दिया कि हम जब तक भी रहेंगे अहले सुन्नत वल जमाअत के मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे और अपने अक़ीदों को मजबूत रखेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद।